اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر دفعہ میں کوئی استعمال کرنے کے لیے ہم کو آئے اور استعمال کر کے پھر اس کے بعد چلتا بنے اور اس کے بعد کہے کہ مولانا کو سائز میں رکھو. تو یہ مولانا کو سائز میں رکھو، یہ الفاظ جو ہے نا یہ انورٹڈ کاما میں کسی بہت بڑے آدمی کے ہیں پاکستان کے حوالے سے. کس سمٹم سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس پہ نظر ہے کسی کی کہ اسے یوز کرنا چاہ رہا ہے کوئی؟ اب سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو وہ JUI پاکستان ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ریزائن آئیں گے اور اس سے زیادہ ہوں گے. ہم نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس کے دانت نکال دیے، ساری دنیا میں بدنامی تو ہو گئی ہماری. اب کیا وہ جو غیر مرئی طاقت ہے وہ غیر مرئی اس میں سے ختم ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ ایک دستوری عدالت کے اوپر ایک دوسری دستوری عدالت لا رہے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کی وہ حیثیت کو جو ہے وہ انڈرمائن کر لیا ہے. اپوزیشن فورسز ہیں ساری، ان کا اکٹھ، ان کا وزڈم، وہ اگر مل کے چلتے ساری چیزیں کرتے تو ایک خاص طرح کا گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈال سکتے تھے. گورنمنٹ کم از کم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزیشن کے جو برڈن اور زور سے وہ پھر رکھتی ہے، اپنی کریکٹ ڈائریکشن رکھتی ہے. 26ویں ترمیم پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنا ریزسٹ کیا اور ہر ایک کو اعتماد میں لیا. وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ باہر آ کے کہتے تھے، باہر آ کے بعد میں کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کہ نہیں، یہ تو ہم تو اس میں ہم تو شریک ہی نہیں تھے. وہ جماعت یا وہ جماعتیں جو کہ وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آ کے اور ہر معاملے کی شریک تھیں، اور اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ جی وہ مولانا کے اوپر ڈال کے اور آرام سے نکل جائیں. تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں تھا. پھر ان کے لیے تو ہم مولانا جو ہے نا وہ راستے بلاک کر کے بیٹھ جاتے اور لانگ مارچ شروع کر لیتے. جو چیزیں بند کمرے میں طے ہو گئی تھی، جو چیزیں جو ہے نا سیٹل ہو گئی تھیں، ایون جن چیزوں کے کلپس بھی موجود تھے اس پہ بھی یو ٹرن نہیں، اس پہ پتہ نہیں کون کون سے ٹرن ڈبلیو ٹرن لینے کی کوشش کی گئی. اس طرح کے استعفوں کے بعد بہت سارے لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں جی وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ چل پڑے گی، جی کوئی نہ کوئی ہل جل ہو جائے گی، لیکن ایسا تو کوئی ماحول نہیں ہے. ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. ایسا ماحول 26 امینڈمنٹ پہ بن سکتا تھا. 26 امینڈمنٹ کا وہ ڈرافٹ حوالے کیا جس میں 56 کلازز تھی. اس کے اگلے دن اجلاس بلوایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جس میں نواز شریف صاحب کو بھی بلوا لیا گیا تھا اور جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے دن جو ہے نا یہ کیری ہو جائے گا. 5-6 ہفتے تک جو ہے نا وہ ہم سٹرگل کرتے رہے. کتنے سول سوسائٹی سے کتنے دوست آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وکلا سے کتنے دوست آگے کھڑے ہوئے ہیں. کیا اس کا پرابلم صرف یہی تھا کہ کریڈٹ جو ہے نا وہ مولانا کو مل جائے گا؟ کھلے دل کے ساتھ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے یا بعد میں بھی کھڑے رہتے تو یہ معاملات جو ہے نا وہ آج شاید یہ نوبت نہ آتی. دائیں بائیں سے کھسکنے کی کوشش کی اور دائیں بائیں سے جب آپ کھسکیں گے تو دوسرے کو کم از کم وہ یاد رہتا ہے کہ آپ اس وقت بند کمرے میں کیا کہتے تھے، آپ باہر جا کے کیا کہتے تھے. سول سوسائٹی میں سے کسی نے کیری نہ کیا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، لیکن 2019 کے مولانا صاحب کے دھرنوں کی جو بے باکی تھی، وہ بے باکی وہ چیزیں ساری اگر دوبارہ سے اسلام آباد مولانا آ کے بیٹھ جاتے تو سول سوسائٹی نے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا، جیسے لاسٹ ٹائم کھڑی ہو گئی تھی سول سوسائٹی ساتھ ساری. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی وہ اس وقت حیران پریشان تھی کہ مولانا صاحب کو ہم مینیج کیسے کریں. پولیٹیکلی جو ہے نا وہ جو باقی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنا آپ سے بینیفٹ لیتی ہیں اور وہ سلپ ہو جاتی ہیں. اس دھرنوں کے جو سیاسی فوائد ہیں وہ کس نے لیے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نام آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. لوگ تو اپنی خواتین کو چھڑانے کے قابل نہیں تھے. 26 امینڈمنٹ میں ہر چیز میں شریک رکھا، ہر چیز میں ان کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما، ہر چیز میں وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا نوٹس لیتے رہے. اور اس کے بعد جب موقع آیا تو مولانا کو تنہا کرنے کی کوشش. تو یہ پھر ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. ہم نے جس دن نکلنا ہوگا ہم نکلیں گے، مگر وہ اپنے پاؤں پہ نکلیں گے. جو چنگاری مولانا صاحب کے دل میں بھڑک رہی تھی، ارد گرد وہ چنگاری انہیں کہیں نظر ہی نہیں آئی کہ بھائی کوئی میچ ہو، کوئی اوپنر جائیں. اکیلے ہی مولانا لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس ساری جنگ میں. تو بیسیکلی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں تھا. کوئی ساتھ نہیں تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ JUI کی اسٹریٹ پاور کو استعمال کر لیا جائے. تو اگر ہم استعمال ہونے کے لیے اتنی سادگی میں تو ہم وہ نہیں ہے نا کہ ہم کو کوئی استعمال کرے. 2 استعفے تو سپریم کورٹ سے آئے، ایک لاہور سے آیا. مزید آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریزائنس آ سکتے ہیں اور ان کا کوئی امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، امپیکٹفل بھی ہوں گے، یا ایسا ہوتا رہتا ہے پہلے بھی ریزائن آتے تھے لیکن سلسلے چلتے رہتے تھے؟ آپ کا ٹیک سر.
اس میں لگتا ہے کہ اور ریزائن آئیں گے. میں نہیں کہتا کہ کہاں سے آئیں گے، مگر بظاہر جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ریزائن آئیں گے اور اس سے زیادہ ہوں گے. 2+1 آپ اس کو سمجھے نا. ایک اپنا مخدوم علی خان صاحب کا استعفیٰ بھی جو ہے نا اگنور نہ کریے. ہاں جی، وہ آ، بڑا ضروری، ہاں. بڑا امپورٹنٹ استعفیٰ ہے جی. امپورٹنٹ استعفیٰ ہے، اور اس کو بھی، اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا امپیکٹ اگر فرض کریے کہ اور نہ بھی استعفے آئے تو یہ 3 استعفے بھی جو ہے نا اس کا کافی امپیکٹ ہے. ساری دنیا میں بدنامی تو ہو گئی ہے ہماری. ہم نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس کے دانت نکال دیے اور اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ عدالت بنا لی ہے، تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کیا دنیا میں. میرا خیال ہے کہ کبھی اس طرح کی شاید کوئی ایک حرکت کبھی شاید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، بہرحال ہم نے کر لی ہے. نہیں کامران بھائی، ایگزیکٹلی اگر ویورز کو ہم سمجھانا چاہیں، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ جو تھی وہ آپ کا بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر سے شروع ہو جائیے، اور آپ یوسف رضا گیلانی صاحب تک آ جائیے، پھر میمو اسکینڈل کیس تک آ جائیے، پھر آپ اپنا نواز شریف صاحب کی نااہلی تک آ جائیے. یہ سارے معاملات، تو ان سب کے ہوتے ہوئے جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اپنی سپیس سے 2-4 ہاتھ آگے جا کے جب کام کرتا تھا تو آپ کا سارا پروسیس متاثر ہوتا تھا، ترقی کا بھی، خوشحالی کا بھی، اور خاص طور پر پولیٹیکل لوگوں کو سب سے زیادہ اس نے زخم پہنچایا. تو اب اس ترمیم سے ایگزیکٹلی آپ کو کیا کنسرنز ہیں؟ آپ دیکھیے نا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا نہ وہ اس میں اپنی ایسا ہے سپیس میں کام کریں گے. آپ جی پلیز. اس میں ایسا ہے کہ کوئی پولیٹیشین نے ان سے بدلہ تو نہیں لینا تھا. آج تک کورٹس نے جو کچھ بھی کیا، رائٹ فرام جسٹس منیر، اور اس سے پہلے بھی شاید اس طرح کے معاملے ہوئے ہوں گے، بھٹو صاحب والے معاملے اور اس کے بعد بھی جتنے معاملے، اس میں کوئی نہ کوئی تو ان کے پیچھے ایسی طاقت تھی کہ جو کوئی کورٹ کی نہیں تھی، غیر مرئی تھی. اور وہ غیر مری طاقت کی بنیاد پہ یہ سارے کام ہوئے. اور اس میں بہت ساری ایسے جو ہے نا جو آپ بہت سارے کیسز جن کو آپ ٹپس پہ لیں گے کہ یہ فلانے کیس میں یہ اس طرح سے غلط ہوا، فلانے کیس میں ہوا، بالکل ہوا، مگر اس میں میں اور آپ انوالو تھے یا نہیں تھے؟ ہم کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا اس فکس میچ کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ اب کیا وہ جو غیر مرئی طاقت ہے وہ غیر مرئی اس میں سے ختم ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس نے اب بھی جو ہے نا اب بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے پہلے ہیں. مگر یہاں پہ معاملہ دستور کا تھا یا دستور کا ہے. آپ ایک دستوری عدالت کے اوپر ایک دوسری دستوری عدالت لا رہے ہیں، اور اس دستوری عدالت کو جس کو لائے ہیں اس میں 3 سال کا اس میں ایج کا فرق ڈال دیا ہے. ابھی تک جو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان سے ہیں. مگر جو ہے نا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 3 سال کا فرق ہوگا، سینیارٹی لسٹ جس طرح سے بھی بنے، 3 سال کا جب فرق ہوگا تو پھر کیا اس میں سے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آئے گا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی وہ حیثیت کو جو ہے وہ انڈرمائن کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اگر آپ ایسے کیسز کے لیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہوں گے اور اس کے لیے ایک فورم تخلیق کر دیتے ہیں، اور اس فورم میں اچھے اچھے جج، نیک جج جو بالکل جو نہ کسی قسم کا خطرہ نہیں بنتے کسی کے لیے بھی، اس طرح کے لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرح سے نکلے گا. بھٹو صاحب والے کیس میں یا باقی اور کیسوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریزسٹ کرتا رہا ہے. وہ اپنی جو ہے نا اس نے جو ہے اپنی ڈائسینٹنگ نوٹس جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ آتے رہے ہیں. مگر یہاں پہ ڈائسینٹنگ نوٹس کی بات نہیں رہے گی. یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے پیا چاہیں گے. تو پیا کی مرضی کے مطابق اگر آپ نے چلانا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قانون کی منشا کے مطابق چلانا ہے تو پھر جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا. اچھا کامران بھائی، اس میں جو اپوزیشن فورسز ہیں ساری، ان کا اکٹھ، ان کا وزڈم، وہ اگر مل کے چلتے، ساری چیزیں کرتے تو ایک خاص طرح کا گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈال سکتے تھے. یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ مولانا صاحب کوئی کسی طرح کا کوئی انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی بہت بڑی، جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ شاید وہ دھرنے کی بات کر دیں یا کوئی مارچ کی بات کر دیں، کہ گورنمنٹ کم از کم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزیشن کے جو برڈن اور زور سے وہ پھر رکھتی ہے، اپنی کریکٹ ڈائریکشن رکھتی ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، تو اپوزیشن کا رول بھی بالکل محدود ہو گیا، بالکل اس میں کوئی کسی کی طرف سے آہ تک نہیں نکلی.
تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں مولانا سیاسی طور پر؟ سیاسی وجہ جو کم از کم جو میرے ذہن میں ہے، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کے ذہن میں کیا ہے، مگر جو میرے ذہن میں آتا ہے 26ویں ترمیم پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنا ریزسٹ کیا اور ہر ایک کو اعتماد میں لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ باہر آ کے کہتے تھے، باہر آ کے بعد میں کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کہ نہیں یہ تو ہم تو اس میں ہم تو شریک ہی نہیں تھے۔ تو جب آپ اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو ساتھی اگر آپ کے ساتھ آئیں، ایک طرف تو گلا شکوہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے دھوکہ کیا، یعنی جو جماعتیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھلم کھلا جو اس میں ایگریمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون میں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ایک طرف جو ہے نا وہ جماعت یا وہ جماعتیں جو کہ وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آ کے اور ہر معاملے کی شریک تھیں، اور اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ جی وہ مولانا کے اوپر ڈال کے اور آرام سے نکل جائیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں تھا پھر ان کے لیے، تو ہم مولانا جو ہے نا وہ راستے بلاک کر کے بیٹھ جاتے اور لانگ مارچ شروع کر لیتے یا کوئی اس طرح کے معاملے شروع کر دیتے۔ یہ کم از کم جو ہے وہ ان کو اس طرح سے یہ سمجھنا چاہیے، ایک سیاسی شرافت ہوتی ہے، جیسے سیاسی شرافت کا مظاہرہ ایک طرف نے نہیں کیا تو سیاسی شرافت کا مظاہرہ دوسری طرف نے بھی نہیں کیا۔ جو چیزیں بند کمرے میں طے ہو گئی تھی، جو چیزیں جو ہے نا سیٹل ہو گئی تھیں، ایون جن چیزوں کے کلپس بھی موجود تھے اس پہ بھی یو ٹرن نہیں، اس پہ پتہ نہیں کون کون سے ٹرن ڈبلیو ٹرن لینے کی کوشش کی گئی، زیگ زیگ میں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ تو یہ کم از کم آدمی اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ بات مانتا ہے جو کہ طے ہوئی ہے، نہ انہوں نے مانی نہ انہوں نے مانی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم نے جتنا اپوز کر سکتے تھے ہم نے اپوز کیا، باقیوں نے تو شاید اپوز بھی نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا کامران بھائی، آپ کا بڑا زبردست کریئر ہے جس میں باہر کی سیاست کو بھی آپ نے بڑے خود بھی ہیڈ کیا، پھر ساری چیزیں بھی دیکھیں، پھر وکلا بحالی تحریک بھی دیکھی، ان سارے معاملات کو بھی دیکھا قریب سے۔ ابھی ایگزیکٹلی اس طرح کے استعفوں کے بعد بہت سارے لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں جی وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ چل پڑے گی جی، کوئی نہ کوئی ہل جل ہو جائے گی، لیکن ایسا تو کوئی ماحول نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ، اور اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے، ایسا ماحول 26 امینڈمنٹ پہ بن سکتا تھا یا نہیں؟ جس دن اگست کے آخر میں یا سپٹمبر کے شروع میں، یہ ان میں سے کوئی ڈیٹ تھی جس دن جو ہے نا ہمیں انہوں نے 26 امینڈمنٹ کا وہ ڈرافٹ حوالے کیا جس میں 56 کلازز تھی، اس کے اگلے دن اجلاس بلوایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جس میں نواز شریف صاحب کو بھی بلوا لیا گیا تھا، اور جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے دن جو ہے نا یہ کیری ہو جائے گا۔ 5-6 ہفتے تک جو ہے نا وہ ہم سٹرگل کرتے رہے، کتنے سول سوسائٹی سے کتنے دوست آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وکلا سے کتنے دوست آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اس کا پرابلم صرف یہی تھا کہ کریڈٹ جو ہے نا وہ مولانا کو مل جائے گا، مولانا اس بات کا کریڈٹ لے گا کہ یہ سارا کچھ اس نے ڈائلیوٹ کروایا ہے؟ ایون اس سے بھی زیادہ اگر وہ سول سوسائٹی باقی سارے جو آتے جاتے تھے مولانا کے ہاں، جن کے لیے جو نا جو میٹنگز جو ہے نا مولانا ارینج ان کی جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ کرواتے رہے، ان کو جو ہے نا وہ اگر وہ آ کے کھلے کھلے دل کے ساتھ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے یا بعد میں بھی کھڑے رہتے تو یہ معاملات جو ہے نا وہ آج شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ سارے جو ہے نا انہوں نے بعد میں اپنا ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کھسکنے کی کوشش کی، اور دائیں بائیں سے جب آپ کھسکیں گے تو دوسرے کو کم از کم وہ یاد رہتا ہے کہ آپ اس وقت بند کمرے میں کیا کہتے تھے، آپ باہر جا کے کیا کہتے تھے۔ وکلا نے اگر تحریک شروع کرنی تھی تو وکلا اس وقت بھی موجود تھے، ہم رابطے میں ہم آ سکتے تھے۔ کسی وکیل جو ہے نا کہیں پہ بھی جو ہے کسی نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے جو ہے وہ اس بات میں تھے کہ جی کسی طرح سے ہم میں تقسیم رہے، اور دوسرے والے جو ہے نا وہ لوگوں کو اکٹھے کر رہے تھے مخالفین، وہ اس میں انویسٹر بھی آ گیا تھا اور انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی مختلف شکلوں میں۔ انویسٹمنٹ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہاں کہاں پہ ہوئی ہے۔ تو وہ جب انویسٹر دوسری طرف سے ہو اور آپ تقسیم میں ہوں اور یہ کریڈٹ کے چکر میں ہو کہ کریڈٹ کوئی دوسرے کو نہ مل جائے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پھر یہ معاملات آگے نہیں چلتے ہیں، اچھا اب بھی کامران بھائی، بڑھتا ہے، اس میں ایک اور اب بھی بات، تباہی آئی ہے، میں کامران بھائی اس تباہی کا مداوع ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات اور سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں۔ آپ نے بتایا کہ سول سوسائٹی میں سے کسی نے کیری نہ کیا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، لیکن 2019 کے مولانا صاحب کے دھرنوں کی جو بے باکی تھی اور جڑ کاٹ دی ہے، باقی کام ہو جائے گا، اس طرح کے معاملات، اور پھر دھرنا دے کے وہاں اسلام آباد بیٹھ گئے تھے،
اور آپ کا G9 پہلے بیٹھ گئے، آپ کو یاد ہے، کنٹینر لگ گیا. وہ بے باکی وہ چیزیں ساری اگر دوبارہ سے اسلام آباد مولانا آ کے بیٹھ جاتے تو سول سوسائٹی نے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا، جیسے لاسٹ ٹائم کھڑی ہو گئی تھی سول سوسائٹی ساتھ ساری. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی، وہ اس وقت حیران پریشان تھی کہ مولانا صاحب کو ہم مینیج کیسے کریں، اور اتنا ان پہ لرزاں طاری تھا ان حالات کا. لیکن اس دفعہ یہ بھی نہیں سٹیپ لیا گیا، کیلکولیٹڈ موو نہیں کی گئی اس طرح کی. اس کی میں وجہ بیسیکلی یہی کمپیریزن میں ڈرا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت اور اس وقت میں جو فرق ہے ہاں، پولیٹیکلی آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ پولیٹیکلی یہ فرق ہے نا کہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ جو باقی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنا آپ سے بینیفٹ لیتی ہیں اور وہ سلپ ہو جاتی ہیں. اس دھرنوں کے جو سیاسی فوائد ہیں وہ کس نے لیے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نام آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، ٹھیک ہے. لوگ تو اپنی خواتین کو چھڑانے کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب گلہ کرتا ہے آدمی، انسان ہے. ہم بھی جو ہے نا کوئی اتنے اللہ والے نہیں ہیں کہ گلہ شکوہ ہی نہ رکھیں. تو جو خواتین کو نہیں اپنی چھڑوا سکتے تھے وہ جو ہے نا ہاں، وہ اللہ والے پہ مجھے بنتے زیادہ گلے ملے جو آیا کہ بھئی شریک ہم سفر نہ تھے. اتنے بھی اللہ والے اچھا نہیں ہیں اب، کہ گلہ شکوہ نہ رکھیں. ہاں خوبصورت لائن ہے، گلا خوبصورت لائن شکوہ ہے. ہی نہ رکھیں. تو ابھی یہ دوسرے والے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو ہم نے جو ہے نا 26 امینڈمنٹ میں دیکھ لیا. 26 امینڈمنٹ میں ہر چیز میں شریک رکھا. ہر چیز میں ان کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما، ہر چیز میں وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا نوٹس لیتے رہے. اور اس کے بعد جب موقع آیا تو مولانا کو تنہا کرنے کی کوشش. تو یہ پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. آپ تو پھر آپ بھی تو جو ہے نا باہر نکلنے کے قابل نہیں. ہم نے جس دن نکلنا ہوگا ہم نکلیں گے، مگر وہ اپنے پاؤں پہ نکلیں گے. اچھا، مجھے آپ کی بات سے نا، کیونکہ بڑے وزڈم سے آپ ہمیشہ اور بڑے سلیقے طریقے سے میسیج دے دیتے ہیں، بڑے نپے تلے لفظوں میں بھی. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چنگاری مولانا صاحب کے دل میں بھڑک رہی تھی، ارد گرد وہ چنگاری انہیں کہیں نظر ہی نہیں آئی کہ بھائی کوئی میچ ہو، کوئی اوپنر جائیں، دو بندے جانا ہے، پیر نے اوپنر جانا ہے نا، تو مولانا صاحب ایک اینڈ پہ سنبھال لیں، دوسرا اینڈ پی ٹی آئی سنبھال لے، یا کوئی تگڑا دھڑا اپوزیشن کا سنبھال لے جو کم از کم ریسیپروکیٹ کرے. اکیلے ہی مولانا لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس ساری جنگ میں. تو بیسیکلی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں تھا. جب کوئی ساتھ ہی نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ بھئی ہم کیوں اس طرح کی جنگیں لڑیں، ہماری تو ہے ہی نہیں ہے. کوئی ساتھ نہیں تھا، اس کو میں ایک اور آگے قدم بڑھا دیتا ہوں. کوئی ساتھ نہیں تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ JUI کی اسٹیٹ پاور کو استعمال کر لیا جائے. تو اگر ہم اچھا استعمال اچھا ہونے کے لیے اچھا. اتنی سادگی میں تو ہم وہ نہیں ہے نا کہ ہم کو کوئی استعمال کرے اور اس کے بعد ایک دفعہ چلیں وہ استعمال ہو گئے آپ سب وہ کہہ لیں. مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر دفعہ میں کوئی استعمال کرنے کے لیے ہم کو آئے اور استعمال کر کے پھر اس کے بعد چلتا بنے اور اس کے بعد کہے کہ مولانا کو سائز میں رکھو. تو یہ مولانا کو سائز میں رکھو، یہ الفاظ جو ہے نا یہ انورٹڈ کاما میں کسی بہت بڑے آدمی کے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا، یہ بہت شکریہ، آپ انفارمیشن بھی شیئر کر رہے ہیں. لیکن یہ کیسے، کس سمٹم سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے اسے اس پہ نظر ہے کسی کی کہ اسے یوز کرنا چاہ رہا ہے کوئی، خاص طور دیکھیں پہ یہ پولیٹیکل پارٹی؟ اوپن سیکرٹ ہے نا. یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اسٹیٹ پاور ہے تو وہ JUI پاکستان ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں. سب کو پتا ہے، نہ وہ چھپاتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں. یہ آپ کی طرف سے یہ رکھیں ذہن میں، تھوڑا سا خاکہ یا ڈھانچہ رکھیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی تو مولانا صاحب پھر کچھ کر بھی سکتے ہیں، کوئی دھرنا شرنا دے سکتے ہیں. ابھی انتظار کیا جائے 28ویں ترمیم کا. چیزوں کو کک ہونے دیں. لوگ جو ہے وہ اس میں کم از کم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہم نے جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ میں کیا کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا ایک طرف سرد مہری، دوسری طرف سے جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر گند اچھالنا اور اپنا جو ہے نا وزن دوسرے کی طرف شفٹ کرنا. یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اگر کوئی ان چیزوں کو ریئلائز کرے گا، آگے بڑھنا چاہے گا، تو یقیناً جو ہے ہم بھی ایک سیاسی قوت ہیں اور اس قوت کے ساتھ پھر شاید ممکن ہے کہ پاکستان کے لیے آگے آنا پڑے.